مجھے تو ہمیشہ سے ہی یہ بات بیوقوفی کی لگی کہ ایک اللہ میاں بیٹھے ہوئے ہیں اوپر اور وہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں اور ہر ایک کے بارے میں نوٹ کر رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا، اس نے کہا بہت ہی بزی رہتے ہوں گے وہ، مطلب ان کو فرصتی کہاں ہوگی کچھ اور کرنے کی۔ تو یہ باتیں تو مجھے تب بھی نہیں سوچی جب 5-6 سال کی عمر میں یہ کہانیاں مجھے بتائی جاتی تھی۔ اگر ریکارڈز ہی نہیں ہے تو یہ جو ریکارڈ پہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے، یعنی جسٹس پہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے، مطلب کوئی اگر کہے کہ میں ریکارڈ ہے یہ مانتا نہیں ہوں، تو یعنی کہ اس کا یہ کہنا ہوا کہ جسٹس ہے میں مانتا نہیں ہوں، انصاف ہوگا انسانوں میں مانتا نہیں ہوں۔ جس نے اس کائنات کو اتنے کیلکولیشن اور سسٹمز کے ساتھ بنایا ہے، کیا وہ ہمارے بیچ میں انصاف نہیں کرے گا؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ویڈیو آپ نے دیکھ لیے ہے، سوال آپ سمجھ چکے ہیں۔ یہاں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات کس کی کر رہے ہیں؟ ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں اس کائنات کے بنانے والے کی، اس یونیورس کے بنانے والے کی بات کر رہے ہیں۔ اور ہم کیا ہے، ہماری کیا حیثیت ہے اس پورے یونیورس میں، وہ تو ہم جانتے ہی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اس یونیورس کے پورے سسٹم میں سے ایک چھوٹا سا ستارہ سورج، اس کے سامنے ایک چھوٹا سا پلانٹ زمین، اور اس زمین کے ایک چھوٹے سے انسان، اور وہ انسان کی ایک چھوٹی سی سیل جو مائکروسکوپ سے دکھائی دیتی ہے، اس کے اندر جب جھانک کے دیکھتے ہیں تو ہمیں جو آرکیٹیکچر دکھتا ہے، تو واسٹ یونیورس سے لے کر چھوٹی سی سیل تک ساری چیزوں میں ہمیں ایک پرفیکٹ پلاننگ دکھ رہی ہے۔ اور وہ سیل کے نیوکلیس میں جب دیکھتے ہیں تو وہاں جو ڈی این اے ہے، اور وہ ڈی این اے کے اندر اتنی میسو انفارمیشن دکھتی ہے کہ اگر وہ انفارمیشن کو نکالا جائے اور لکھا جائے تو 106 والیومز بھر جائیں گے انسائکلوپیڈیا کے، اتنی ساری انفارمیشن وہ ایک ڈی این اے کے اندر ہے۔ تو ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں یہ کریٹر کی بات کر رہے ہیں۔ ایک سمپل سا ایگزامپل لیتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ مان لو ایک سپر کمپیوٹر ہے اور ایک انسان ہے جو بیٹھ کے اپنا کیلکولیشن مائنڈ میں کر رہا ہے۔ تو جو سپیڈ میں ایک سپر کمپیوٹر کرے گا کیلکولیشن، اور جتنے سارے میسو کیلکولیشنز مائکرو سیکنڈز میں کر ڈالے گا، تو وہ انسان بولے گا پتہ نہیں کتنا ٹائم جائے گا اس سپر کمپیوٹر کو۔ تو وہ انسان کا کیا کمپیریزن ہے اس سپر کمپیوٹر سے؟ اور دنیا کا کوئی بھی سپر کمپیوٹر کیوں نہ ہو، وہ سمجھنا چاہیے زمین جو ایک چھوٹا سا پلانٹ ہے، اس کے ایک چھوٹے سے سپر کمپیوٹر کی کیا حیثیت ہے اس یونیورس کے بنانے والے کے سامنے؟ اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ٹائم کیلکولیشن جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے۔ اس میں ایک بات جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جو کمپیریزن کر رہے ہیں انسان میں اور اللہ میں، انسان ایسا ہے تو انسان کے کیلکولیشن سے اللہ تعالیٰ کا ججمنٹ ہو رہا ہے۔ تو یہاں یہ بات سمجھنا چاہیے اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ وہ تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ حقیقت میں اس کو تو یہ ریکارڈ لکھنے اور پریزرو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے۔ لیکن یہ ریکارڈ اس لیے تاکہ حجت قائم ہوگی، قیامت کا دن ہوگا جب انسان وہاں پر ہوگا، اس کو اپنا اعمال نامہ پورا کے پورا ملے گا ہاتھ میں، جس سے وہ دیکھ سکے گا کہ میں نے کیا کیا کیا، اس کا ریکارڈ میرے سامنے ہے۔ جو مجھے انعام ملے گا یا سزا ملے گی، یہ میرے ہی کاموں کا نتیجہ ہے۔ اگلی بات کہ جو فرشتے ہیں وہ نوٹ کر رہے ہیں، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ نوٹ کر رہے ہیں، ہر ایک لفظ جو ایک نکلتا ہے ایک انسان کی زبان سے، وہ فرشتے نوٹ کرتے ہیں۔ اب انسان کو یہ سمجھنا چاہیے ہر چیز ہم نے نہیں دیکھا۔ فرشتے جو ہے وہ ان سین ورلڈ، جو دنیا کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کا حصہ ہے۔ اب سوچو کہ مائکروسکوپس جب نہیں بنے تھے تب تک بیکٹیریا ایک ان نون ورلڈ تھی، اسی طرح سب ایٹامک جو پارٹیکلز ہیں جب تک ویسے پاورفل مائکروسکوپس نہیں بنے تو ان کو آبزرو نہیں کیا گیا۔ اور آج بھی اگر یونیورس میں دیکھا جائے تو ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر کو ریئلی دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ پروفز کے بیسس پہ ہم بلیو کرتے ہیں۔ تو یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے کہ کوئی انسان ڈسکلیم نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا کہ فرشتے نہیں ہیں۔ وہ یہ کہہ سکتا مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس سائنٹیفک پروف ہے کہ فرشتے نہیں ہیں۔ وہ یہ کہہ نہیں سکتا کیونکہ وہ ان سین ورلڈ ہے، وہ ان سین ورلڈ ہے، جو ورلڈ کو دیکھا نہیں ہے اس کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ جو ٹائم کے لیمیٹیشنز ہیں نا، ہم جس کریٹر کی بات کر رہے ہیں وہ اس ٹائم اور اسپیس کا بنانے والا ہے، وہ اس سے بہت اوپر ہے۔ اب ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم جب سوتے ہیں تو نیند کے اندر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے گھنٹے چلے گئے لیکن بس تھوڑی دیر سوئے ہیں، اور کبھی ایسا لگتا ہے بہت گھنٹے سوئے ہیں لیکن لگتا ہے کہ جیسے ابھی سر تکیے پہ لگا تھا، مطلب ابھی بس میں سویا تھا اور کئی گھنٹے گزر چکے ہیں۔ تو ہم خود اپنے ہیومن ایکسپیرینس میں یہ ٹائم لیس ڈائمینشن کو ہم لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں اپنی نیند میں،
اور موت ایک اس کا کمپیریزن ہے. اور یہ تو انسان کی بات ہے, ہم تو کریٹر کی بات کر رہے ہیں جس سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے, وہ تو ٹائم سے بالاتر ہے. تو یہ کہنا کہ اس کے پاس ٹائم کہاں سے ہوگا, اس کو ٹائم کی ضرورت نہیں, اس کو سٹرگل نہیں کرنا پڑتا ہے. کوئی چیز کرنے کے لیے اس کو سٹرگل نہیں کرنا پڑتا ہے جیسے انسانوں کو کرنا پڑتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. آپ کو انٹروڈکشن اتنا بڑا ملا ہے, اتنا بڑا یونیورس ملا ہے, 93 بلین لائٹ ایئرز, اور آپ پھر بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ کون سے کریٹر کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ کو ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن ملتا تو شاید چھوٹے سے تعارف سے ایک انسان شاید سمجھا ہو نہ سمجھا ہو, تو ہم جس یونیورس کو دیکھ چکے ہیں, ہم سیل کے اندر دیکھ چکے ہیں, اور پھر اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ہم ایسی بات کہیں گے تو کیا یہ ہمارے لیے فیئر بات ہے؟ وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون, جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے وہ بس کہتا ہے ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. تو اس کریٹر کے لیے ایسے الفاظ یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے, یہ ایک انسلٹ ہے اس کریٹر کا, اور ہم سب کو اس چیز سے بچنا چاہیے. وہ ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے, اور یہ کہنا کہ وہ وہاں کریٹر اور وہ خالق ہے, وہ کریٹر ہے, وہ کریشن سے الگ ہے. یہ کریشن کی شروعات ہے, یہ یونیورس کی شروعات ہے, اس کی اینڈنگ ہے. اس کی نہ شروعات ہے نہ اینڈنگ ہے, وہ اس پہ ڈیپینڈ نہیں ہے, وہ اس کے حصہ نہیں ہے, وہ اس سے اوپر ہے, وہ اس سے بالاتر ہے. تو یہ کہنا کہ وہ وہاں سے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اب آپ خود سوچو کہ ہم سب انسان, اور آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو, آپ ہو سکتا ہے دوسرے شہر میں ہو, میں دوسرے شہر میں ہوں, لائیو پروگرامز بھی ہوتے ہیں. جب ہم لوگ ایک حصے میں ہو کر دنیا کے دوسرے حصوں میں کیا ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں, تو یہ سمجھنا کیوں مشکل لگ رہا ہے کہ کریٹر جو اس دنیا کا بنانے والا ہے وہ تو ہر چیز, ہر جگہ, ہر وقت دیکھ سکتا ہے, ہر چیز ریکارڈ کر سکتا ہے. اس کے لیے کون سی مشکل چیز ہے؟ ہاں, اس کے لیے کون سی مشکل چیز ہے؟ اچھا ایک پوائنٹ سوچو, یہ یونیورس کے اندر ہر چیز میتھمیٹیکل فارمولاز سے چل رہی ہے. جو گریوٹی ہے, گریوٹی کا فورس ہے پوری یونیورس میں, اس کا ایک فارمولا ہے. اسی طرح آپ دیکھو گے بہت ہی ایکوریٹ کیلکولیشن سے سارے ستارے چل رہے ہیں, ان کی آربٹس ہے, بالکل جیسے کہا جا رہا ہے the unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences. جیسے کہ گیلیلیو نے کہا the book of nature is written in the language of mathematics. تو آپ ذرا سوچو کہ جو یونیورس کا بنانے والا ہے, جس نے اس یونیورس کو اتنے کیلکولیشن سے بنایا, کیا وہ ہمارا حساب نہیں کرے گا؟ کیا لگتا ہے آپ کو, کیا ہمارا حساب نہیں ہونے والا ہے؟ کیا جسٹس نہیں ہونے والا ہے؟ اور جسٹس کیسے ہو سکتا ہے اگر ریکارڈز ہی نہیں ہے؟ تو یہ جو ریکارڈ پہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے, یعنی جسٹس پہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے, مطلب کوئی اگر کہے کہ میں ریکارڈ ہے یہ مانتا نہیں ہوں, تو یعنی کہ اس کا یہ کہنا ہوا کہ جسٹس ہے میں مانتا نہیں ہوں, انصاف ہوگا انسانوں میں مانتا نہیں ہوں. یہ بات بالکل بھی انفیئر ہے, کیونکہ آپ خود سوچو کہ اتنے بڑے بڑے ظالم جو گزرے اس زمین پر, جیسے مثال لے لیجئے ماؤ زیڈونگ, جس نے تقریباً 31 ملین 3 کروڑ 19 لاکھ لوگوں کو مارا, اور ہڈولف ہٹلر جس نے تقریباً 1 کروڑ 85 لاکھ لوگوں کی موت کی ذمہ داری ہے. اب آپ بتاؤ کیا سزا دے سکتے ہو, کیا سزا دے سکتے ہو؟ دنیا کے کسی بھی سسٹم میں اگر آپ نے ایسے مجرموں کو پکڑ لیا, اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کئی سارے لوگوں پر ظلم کیا, کئی زیادتیاں کی, کئی لوگوں کے حق کھائے اور اس دنیا سے چلے گئے, آپ اگر پکڑ بھی لیتے, ان کا جرم ثابت بھی ہو جاتا, تو کیا سزا دے سکتے ہیں؟ تو مجھے بتائیے جس نے اس کائنات کو اتنے کیلکولیشن اور سسٹمز کے ساتھ بنایا ہے, کیا وہ ہمارے بیچ میں انصاف نہیں کرے گا؟ یہ تو بہت انفیئر ہو جائے گا. جو پرفیکشن ہم اس کے کریشن میں دیکھ رہے ہیں, یہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کے اندر کمی نہیں ہے, اور یہ کمی ہوگی کہ وہ ظلم ہونے دے اور انصاف نہ کرے. انصاف کرنے کے لیے وہ ریکارڈز کا ہونا ضروری ہے, اور ریکارڈز ہے, اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ کیا چیز پہ تعجب کر رہے ہیں؟ جس نے اتنے بڑے کائنات کو بنا لیا, جس نے ڈی این اے کو بنا لیا, جس نے سیل کو بنا لیا, اس کے لیے ریکارڈز کو رکھنا کون سی بڑی بات ہے؟ کون سی بڑی بات ہے؟ اس کے لیے وہ چیز کون سی مشکل ہے جو اس کائنات کی ٹیکنالوجی مینج کر رہا ہے, جو اس ڈی این اے کی ٹیکنالوجی مینج کر رہا ہے, اس کے لیے ریکارڈز کو رکھنا کون سی بڑی چیز ہے؟ تو وہ انصاف کرے گا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اللہ ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کرتا, تھوڑی سی بھی اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کرتا, کسی پہ بھی نہیں. مطلب آخرت کی فکر ہے لوگوں کو, دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی نہیں. یہاں پہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ آخرت کی فکر ہے دنیا کی نہیں, حقیقت یہ ہے اسلام نے سکھایا ہے ایک بیلنس. اسلام نے سکھایا ہے ایک بیلنس کہ دنیا کے اندر ساری چیزوں میں اعتدال ہے. اسلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے غلام بن کے رہو. یا ایھا الناس, اے انسانوں, ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. تو دنیا کے دھوکے میں بھی مت پڑو. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا کے غلام بن جاتے ہیں, ان کا گاڈ دنیا ہوتی ہے, یہ دنیا کا عیش و آرام, یہ دنیا کی لذتیں, یہ ان کا گاڈ ہوتا ہے, اس کے لیے جیتے مرتے ہیں وہ. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو دنیا کو پورا چھوڑ دیتے ہیں,
तो कुरान में आता है वरहबानियत तब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम, जो रुहबानियत उन्होंने निकाली अल्लाह ताला ने कहा हमने नहीं कहा था उनको करने। तो एक बैलेंस मिल रहा है, ना दुनिया के गुलाम बन जाओ ना दुनिया छोड़ के चले जाओ, एक बैलेंस है। लेकिन दुनिया में रहोगे आखिरत के लिए, दुनिया एक इम्तिहान है, दुनिया एक एग्जाम की जगह है, यहां पे रहो, यहां पे अच्छे काम करो, किसके लिए करो? आखिरत के लिए करो। अब आप देख चुके हो कि कोई शख्स अगर दुनिया में रहा और आखिरत को भूल गया तो क्या होगा? आप इस मिसाल से देखिए, ये राइटर लिखते हैं इफ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट देन एवरीथिंग इज परमिसिबल। अगर गॉड नहीं है, अगर आखिरत नहीं है, हिसाब व किताब नहीं है, तो हर चीज जायज हो जाएगी, फिर जो चाहो करो, हाँ जो चाहो करो, यही हो जाएगा रियलिटी। तो वो सारे लोगों का क्या जिनके ऊपर जुल्म हुआ, उनका क्या? उनका क्या जो दुनिया में रहते हैं लेकिन कोई तकलीफ से गुजरते हुए रहते हैं। जैसे आप देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इज़ब तलैतु अब्दी बिहबीबतैही, जब मैं आजमाता हूं अपने बंदे को उसकी दो प्यारी चीजें लेकर, फसबरा, और वो सब्र कर ले उस पर, अवत्तहु मिनहुमल जन्ना, उन दोनों के बदले में तो उसे जन्नत मिलेगी। तो मैं इनसे पूछूंगा, हमारे पास आंसर है कि जो ऐसे तकलीफ से गुजरता है और सब्र करता है उसको हमेशा की खुशी मिलेगी, उसका हिसाब लिखा जा रहा है, अल्लाह ताला लिख रहा है, उसके सब्र को लिख रहा है, उसके इनाम को लिख रहा है, और उससे हमेशा की जन्नत मिलेगी। इससे पॉजिटिविटी पैदा होती है, इससे सब्र पैदा होता है, इससे उम्मीद पैदा होती है। लेकिन आपका जो व्यू है, और वो व्यू को अगर कोई मानेगा और ये मानेगा बस तकलीफ है तकलीफ, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद बदले में कुछ नहीं है, बस मर जाओ खत्म, तो बहुत ही डिप्रेसिंग है, कोई उम्मीद नहीं है, मायूसी है, इसके बहुत सारे बुरे अंजाम होंगे। दुनिया ने भुगता है ऐसे अंजाम जब मायूस लोगों ने जुल्म का रास्ता ले लिया। जो मायूस हो चुके थे, दुनिया में उनके लिए कुछ नहीं था, तो जब वो जुल्म का रास्ता ले लिए वो बहुत बड़ी लायबिलिटी बन गए दुनिया के लोगों के लिए। और जब कोई दुनिया में रहता है आखिरत के लिए, अल्लाह के लिए वो अच्छा काम करता है, अल्लाह के लिए नेक काम करता है, तो आपको पता है कुरान की आयतें हैं कि लाल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम अक्ल इस्तेमाल करो, ताकि तुम देखो, गौर करो। और यही दुनिया के अंदर आखिरत के मकसद के लिए रहने वाले लोगों ने दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरीज की बिफोर द मॉडर्न साइंस टुक ऑफ। मॉडर्न साइंस की एज कब से है? रेनेसांस से। उससे पहले किन के सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन थे? मुस्लिम साइंटिस्ट के। और बुनियाद क्या थी कि कुरान में सिखाया गया लाल्लकुम ताकिलून। आखिर में जब ये कहते हैं आई एम अ लैप्स्ड मुस्लिम, आई एम अ लैप्स्ड मुस्लिम जो कह रहे हैं, तो मैं कहूंगा फमन इह्तदा फली नफ्सिही, जो हिदायत का रास्ता लेता है, सही रास्ता लेता है, खुद के लिए लेता है। वमन दल्ला फइन्नमा युदिल्लु अलैहा, जो गुमराही का रास्ता लेता है उसकी गुमराही का बोझ उसी पर है। आप अगर सही रास्ता लेते हो आप ही का फायदा है। आखिर में अभी उम्र भी काफी हो चुकी है, आप खुद समझ सकते हैं, थोड़े ही दिनों में कभी भी जाना हो जाएगा। जो हिदायत का रास्ता लेता है खुद के लिए लेता है, जो गुमराही लेता है वो भी खुद के लिए लेता है। जरा सोचिए कितने सारे प्रूफ्स हैं, कुरान अल्लाह की किताब है, कितने सारे प्रूफ्स है, कभी एक्सप्लोर करिए ओपन माइंड से। कितने सारे किस्म के प्रूफ्स है कुरान में, जो साइंटिफिक मिरेकल्स है, जो पेशन गोइयां हैं जो साबित हुई है, जो सारी चीजें जो कुरान के अंदर है, आप देख सकते हो जो हिफाजत है इस कलाम की, जो उसके अंदर जो ब्यूटी है, जिस तरह से वो टच करता है लोगों के दिलों को। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, कई सारे प्रूफ्स हैं। आप देख सकते हो उनकी जो पेशन गोइयां हैं, जो उनकी तालीमात है, जो उनकी पूरी जिंदगी है, ये सारी चीजें प्रूफ्स है। बस आंखें खोल करके आप एक बार देख लीजिए, आपको हक बात, सच्ची बात जरूर दिखाई देगी। अपने दिल से अल्लाह ताला से, ऊपर वाले से मांगे कि अल्लाह मुझे सही रास्ता देखकर सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। इस एपिसोड को बनाने में